إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حاضرین پروگرام اور بکھری گاؤں کے باشندگان، جس میں بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، نوجوانوں کا ایک طبقہ بھی ہے اور چھوٹے بچوں کا ایک گروہ بھی ہے اور خواتین کی ایک جماعت بھی. سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی خیر کا کام کرنے کا موقع میسر آئے تو ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیک کام کے کرنے کا موقع دیا. یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر اور دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، یقین جانیے کہ یہ بہت بڑا نیک کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. آپ کو اس بیٹھنے کے اوپر ثواب مل رہا ہے. فرشتے آپ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. حدیث کے مطابق فرشتوں نے آپ کے اوپر رحمت کو ڈھانپ رکھا ہے. یہ ایسی مبارک مجلس ہے میرے بھائیوں. اس طرح کی مجلسوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ باتوں کو سننا چاہیے اور اس ارادے کے ساتھ سننا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرا جو موضوع ہے وہ تقوی کے بارے میں اسلاف کے ہاں ملتا ہے کہ جب تقوی کا لفظ آتا، اسلاف جو ہمارے پیش رو تھے، جب تقوی کا لفظ سنتے تو ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا، کب کپانے لگتے تھے تقوی کا لفظ سن کر، تقوی کا نام سن کر تھر تھرانے لگتے تھے، کانپنے لگتے تھے. میرے بھائیوں، چنانچہ وہ موضوع ہمارے سامنے، ہماری بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے. آج کے اس پروگرام میں 3 باتیں میں آپ کو بتلاؤں. سب سے جو پہلی بات ہماری ہوگی اس میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ تقوی کہتے کس کو، تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے. یہ ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ ہوگا. دوسرا نقطہ یہ ہوگا
کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کر لیتے ہیں اور تقوی کی صفت سے ہم متصف ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے ہمیں کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تقوی کے معنی اور مفہوم سے متعلق ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں اور وہ تابعی الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے صحابہ کی شاگردی انہوں نے اختیار کی۔ الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہیں کہ تقوی وہ صفت ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تقوی وہ صفت ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس صفت کی تائید انسان کے قول سے ہوتا ہے، انسان کے فعل سے ہوتا ہے۔ ہمارا یہ قول، ہماری بات، ہماری گفتگو یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں۔ تقوی کا معنی ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اس کا ڈر ہمارے دل میں ہو، اس کی خشیت ہمارے دل میں ہو، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی یہ وہ صفت ہے جو انسان کے دل میں گڑ جاتی ہے اور پھر ہماری زبان سے، ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ایک اور دوسرے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں تقوی کی اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے مابین اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس کے مابین کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بچاؤ وہ رکھ لے جس کے ذریعے اس چیز سے جس سے وہ ڈر رہا ہے وہ بچ جائے۔ یعنی ڈھال، اگر کسی چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ ڈھال اختیار کر لیجئے۔ یہ اصل میں تقوی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا تقوی کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کیجیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیجیے، اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے پر چلیے، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اس کام سے رک جائیے۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی کی یہ تعریف کس کی ہے؟ امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائیے، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ عصر حاضر کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ ڈھال بنا لیجئے کہ چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ کریں، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اسے رک جائے۔ گویا یہ ڈھال ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آخرت میں اور دنیا میں بچ سکتے ہیں، اور یہی تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی یہ ہے کہ آپ کی باتیں اللہ کے لیے، آپ کی زبان کھلے چلے، کوئی گفتگو کرے تو اللہ کو راضی کرنے والی گفتگو ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی بات ہو۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ سوچتے ہیں مسجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بسا اوقات کسی کی غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، فلاں آدمی کی عزت کو اچھال رہے ہوتے ہیں۔ بھلا ایسا آدمی متقی ہو سکتا ہے؟ تقوی شعار ہو سکتا ہے؟
ایسے آدمی کا متقی کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ تو متقی وہ ہے جس کی گفتگو اللہ کے لیے ہو، جس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، اس کے حرکات و سکنات، اس کی چال ڈھال سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو، چاہے وہ اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو۔ آپ جہاں بھی رہیے، آپ بولیے تو سوچ کر بولیے، اگر آپ کوئی کام کیجئے تو سوچ کر کیجئے، اگر کوئی اشارہ بھی کیجئے تو سوچ کر اشارہ کیجئے، چاہے آپ اکیلے میں ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو ہمیشہ اپنے سامنے میں رکھیے، اپنا ہر کام کرتے ہوئے۔ یہ میرے بھائیو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرے، شریعت کی پابندی کرے، اور اسی طرح نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے مصیبت پر صبر کرے، اللہ کے راستے میں اگر ضرورت ہو جان و مال کی قربانی دے، جہاں رہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جہاں رہے چلتے پھرتے، میں نے کہا اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، چوک پر ہو، چوراہے پر ہو، جہاں بھی آپ جا رہے ہو، آپ کی زبان اللہ کی یاد سے تر ہو، یہ تقویٰ ہے میرے بھائی۔ اسی طرح تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، اپنے فیصلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھیے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے والدین زندہ ہیں، بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں، تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نیکی یا بھلائی کا معاملہ کرے، یہ بھی تقویٰ میں داخل ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرے خالص، غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، لوگوں کو برائی سے منع کیجئے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ہر نیکی کا کام تقویٰ میں شامل ہے، ہر نیکی کا کام، بھلائی کا کام، ثواب کا کام، یہ تقویٰ میں میرے بھائیو داخل ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، تقویٰ ہے آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، آپ کا دل ہمیشہ آخرت کو یاد کر رہا ہو، آپ کے دل میں ہمیشہ جنت بسی ہوئی ہو، جنت کی نعمتوں کا خیال آپ کو آئے، آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کیجیے اور اس عذاب سے بچنے کی کوشش کیجیے، جہنم کو یاد کیجیے، جہنم سے بچاؤ کا سامان جمع کیجیے۔ اور اسی طرح تقویٰ یہ ہے، متقی آدمی اپنے جسم کے اعتبار سے دنیا میں ہوتا ہے، جسم کے اعتبار سے دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کا دل اور دماغ کہاں ہوتا ہے؟ آخرت کے معاملے پر ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی نگاہ اگر کہیں ہو تو وہ آخرت کے اوپر ہو، جنت کے اوپر ہو، جنت کی نعمتوں کے اوپر ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ ہے۔ آپ دنیا کی رنگینیوں میں نہ پھنسے، آپ دنیا کی دل فریبیوں میں نہ آئے، چاہے آپ کے پاس مال و دولت کا انبار ہی کیوں نہ ہو، خزانہ ہی کیوں نہ ہو، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک کیوں نہ ہو، پراپرٹی کے مالک کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی توجہ، اصل توجہ آخرت کے اوپر ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ، یہ تقویٰ کے مفہوم میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ ہماری گفتگو کا جو دوسرا نقطہ ہے
و تقوی کی اہمیت سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں تقوی کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ کو یہ بتلاؤں کہ ہمارے اعمال کا اور ہمارے ایمان کا دار و مدار، بنیاد یہ تقوی کے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے پاس تقوی نہیں ہے، ہمارا دل و دماغ تقوی سے خالی ہے، اللہ کے ڈر سے خالی ہے، اللہ کے خوف سے خالی ہے، اللہ کی خشیت کے سے خالی ہے، یاد رکھیے ہمارے کسی بھی عمل کا کوئی اجر اور کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تقوی کی اہمیت میں یہ بات یاد رکھیں کہ تقوی پر ہمارے ایمان اور عمل کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح تقوی کی اہمیت بہت اختصار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اپنی باتوں کو پیش کیجیے، تفصیل کا مقام نہیں۔ ابھی دو شیخین ہمارے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ تقوی یہ مومنوں کی روح کے لیے غذا ہے، مومنوں کی روح کے لیے تقوی غذا ہے۔ مومنوں کے دلوں کو قوت حاصل ہوتی ہے تقوی کی وجہ سے، جس طرح کھانے پینے سے جس میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح تقوی سے بھی انسان کی روح کو تقویت پہنچتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ تقوی مومنوں کا لباس ہے، مومنوں کا یہ تقوی لباس ہے۔ جس طرح لباس ظاہری لباس سے ہمارا جسم چھپ جاتا ہے، جسم کی کہ ہم جو اعضاء ہیں وہ ڈھک جاتے ہیں، پردہ پوشی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری روح کی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہاں، اس امت سے پہلی جو امتیں تھیں ان کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی کی چند اہمیت آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے اختصار کے ساتھ۔ اسی طرح اختصار کے ساتھ تقوی کے چند فوائد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی متقی ہوتا ہے، جو آدمی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا، ہر مشکل سے نکلنے کا سامان فراہم کر دیتا ہے۔ ہر غم سے باہر آنے کا راستہ اس کو نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے اسے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں یا ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا آپ کو سامان پیدا کر دے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے آپ کو روزی دے گا، آپ کے دکان میں برکت دے گا اور آپ کی تجارت میں برکت دے گا جس کا گمان بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ دشمنوں پر آپ کو فتح نصیب فرمائے گا اور آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی بات بتلائی ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل تمہیں عطا کر دے گا۔ اسی طرح تقویٰ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے، اگر علم کا کوئی متلاشی ہے، اگر طلبہ ہے، طالبات ہے، اگر وہ تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ میرے بھائیوں اسی طرح اختصار کے ساتھ تقویٰ کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ متقی ہوں گے آپ کو جسمانی سکون حاصل ہوگا، آپ کو دلی اطمینان حاصل ہوگا، آپ کے اوپر کسی طرح کا خوف طاری نہیں ہوگا، چاہے اس چیز کا تعلق مستقبل سے ہو یا ایک حال سے ہو، جو بھی ہو آپ کے اوپر ذرہ برابر بھی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ یہ تقویٰ کا فائدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خوشخبری دی، بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں کہ دنیاوی بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت کی بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح تقویٰ کا فائدہ یہ ہے، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ تقویٰ اختیار کیجئے گا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میرے بھائیوں اسی طرح قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تقویٰ کا چھٹا اور آخری فائدہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اگر آپ متقی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور جنت وہ چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی دل نے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ ایسے باغ و بہار میں اللہ تعالیٰ آخرت میں متقی آدمی کو رکھے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا میں نے وہ آیت پڑھی ہے شروع میں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے متقی لوگ کہ آخرت میں جنتوں میں ہوں گے، باغ و بہار میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اس چیز کو لے رہے ہوں گے جس کو کا رب کیا ہے دے رہا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ متقی لوگ اس سے پہلے ہی نیک کام کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور جو متقی لوگ تھے یہ راتوں میں کم سوتے تھے۔ آج کیا ہے ایک نوجوان رات بھر جگا رہتا ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائی جو متقی ہوتا ہے وہ ساری رات نہیں سوتا ہے، تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں۔ یہ متقی آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو فجر سے پہلے جگ جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کا مال سب اس کا نہیں ہوتا ہے، اپنے مال میں غریبوں کا حق بھی ادا کرتا ہے اپنے مال سے، اور ایسے لوگ کا بھی جن کے پاس مال نہیں ہے، جو مسکین لوگ ہیں ان کو مال عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ 6 فائدے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تقویٰ کے پیش کیے ہیں۔ اب اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تقویٰ کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، ہمارا خوف پیدا کر دے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرنے جائیں سوچ لے، خاص طور سے فتنے کے زمانے میں، موبائل کے زمانے میں، یوٹیوب کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، کہ آج کا نوجوان یہ تقویٰ کے منافی امور انجام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچئے، دیکھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو آپ کریں، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اگر آپ متقی ہوں گے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔